السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ حجر کے رکوع نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ اس خاص کتاب کی، اس برگزیدہ کتاب کی آیتیں ہیں، اس عظیم کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام ال کا استعمال جب عربی میں زبان میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں معرفہ، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کو پراپر ناؤن بھی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے، یعنی خاص چیز کا نام۔ تو الف لام ال کے استعمال سے یہ کتاب قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور یہ روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ دوسری دفعہ اس کو قرآن کہا گیا، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور مبین کا مطلب ہے روشن یا واضح۔ قرآن پاک کی یہ دو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ روشن بھی ہے اور بار بار پڑھے جانے والی ہے، کھلی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی یہ آیتیں ہیں۔ شروع اس سورت کا بھی الف لام را یعنی حروف مقطعات سے کیا گیا۔ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور اس کے حقیقی اور اصل معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی بھی بہتر طور پر نہیں جان سکتا مگر جس کو وہ علم عطا فرما دے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 13 بھی مکمل ہوا الحمدللہ۔ قرآن پاک کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آپ کا ساتھ بھی یوں ہی نصیب رکھے اور پڑھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت کے راستے کھول دے، آمین۔ تو یہاں سے 14واں پارہ بھی الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ ربما، ربما کا مطلب ہے بار بار، کئی ہی بار، کتنی ہی بار، یاودو چاہیں گے، یعنی کہ یہ خواہش ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار یہ خواہش آئے گی کافروں کے دلوں میں۔ کیا خواہش آئے گی؟ قیامت والے دن کے منظر بیان ہو رہے ہیں کہ یود الذین کفروا، کافر لوگ چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن اس وقت اللہ کی رحمت کی وہ مناظر جو مسلمانوں پر ہو رہی ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ صرف ایک آرزو ہی کر سکیں گے کہ وہ مسلمان ہوتے، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس دنیا کی بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ حاصل کریں، عیش کریں، ویلہہم الامال اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں غافل رکھیں گی، فسوف یعلمون، ان قریب وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اب زندگی کا اختتام ہو جائے، موت آ جائے یا پھر قیامت قائم ہو جائے تو اس وقت علم ہو جائے کہ وہ غلط راستے پر تھے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دنیا میں قرآن پاک کو پڑھ کر، اس کے واقعات کو پڑھ کر، کائنات میں دنیا کی چیزیں دیکھ کر اگر وہ اس چیز کو مان جائیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، قرآن کتاب حق ہے، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کی، اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا کہ ہم نے نہیں ہلاک کی، من قریۃ، کوئی بستی، الا مگر، وَلَہَا، اور اس کے لیے کتاب معلوم، لکھا ہوا نوشتہ یا قانون تھا کہ یہ بستیاں جو ہے ان کے پاس جو اصول آئے ہیں، ضابطے آئے ہیں ان کی زندگی گزارنے کے، ان قوانین کا اگر وہ پاس نہیں کریں گے تو وہ عذاب آئے گا ان پر، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کتاب معلوم، کہ ان کے لیے بھی ایک وقت لکھا ہوا تھا، معلوم، جو اللہ کو معلوم تھا کہ جب یہ خلاف ورزی کی انتہا پر جائیں گے، انجام کو پہنچا دیے جائیں گے۔ ما تسبقو، نہیں آگے بڑھ سکتی، من امت، ان کسی بھی امت کی، اجلہا، مدت، اس کا جو وقت مقررہ لکھا ہوا ہے اس سے وہ آگے نہیں جا سکتے، وما یستأخرون، اور نہ ہی اس سے ذرا برابر بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اسی کے مطابق ہر قوم کی ہلاکت کا وقت جب آ جاتا ہے تو اس پر وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی، وہ شخص، اے کر کے بلاتے ہیں، اے کر کے، اوے کر کے، بڑے تمسخر اور گستاخی کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو بالکل بھی پسند نہیں اپنے انبیاء کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی اسی لیے کیا کہ وہ اس طرح کا بلانا تھا ان کا۔ وہ کہتے تھے، اے وہ شخص، نزل علیہ ذکر، جس پر قرآن اتارا گیا، انک لمجنون، اور ساتھ کہتے کیا تھے کہ تم دیوانے ہو۔ اب آج بھی جو دین پر قائم ہے اس کو لوگ پاگل یا دیوانہ خیال کرتے ہیں،
اور کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا آسان کام کسی بھی دور میں نہیں ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکتی، پھر وہ کیا کہتے کہ تم فرشتے کیوں نہیں لے آتے۔ لو ما جو ہے لو لا کے معنوں میں ہے، ما نہیں کے معنوں میں آیا ہے۔ کیوں نہیں تم لے آتے فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارتے فرشتے الا مگر بالحق، حق کے ساتھ۔ جب فیصلہ حق آ جاتا ہے، ان کے عذاب کا فیصلہ جس کو کہا گیا کہ حق بات روشن واضح ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت ہم فرشتے نازل کرتے ہیں۔ وما کانوا، اور نہیں پھر وہ ہوتے اذن تب منظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے، اس وقت وہ پھر مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں ذرا برابر بھی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے سورۃ ہجر کی، بہت پیاری آیت ہے اور بہت مشہور و معروف آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے اوپر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، انا، بے شک ہم، نحن ہم ہی، نزلنا اتارنے والے ہیں، ذکر اس ذکر عظیم کو یعنی قرآن مجید کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لحافظون، ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی ہم نے جب اس قرآن کو اتارا، ہر آیت کو اس کے خاص مواقع پر اتارا، معاشی احکام اتارے، مکہ میں جو ہے تو توحید کی آیات اور صورتیں نازل کی، اور بالکل وقت کے عین مطابق سب کچھ نازل کیا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اوپر لے لیا کہ پچھلی کتابوں کی تحریفات ہو چکی، ان کے احکام بدل دیے گئے، لیکن قرآن پاک کی کوئی زیر زبر بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے، تو اس کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، آپ سے پہلے امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ شیعی ویسے گروہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں امت مراد لیا گیا، وہ امتیں ہوتی تھیں تو ان کو شیعی کہا گیا، اور یہ جو امت محمدی ہے اس کے لیے کوئی علاقہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت رسول بن کر آئے۔ اس وقت تو پیغام رسانی کا عمل اتنا سست تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، گھوڑے یا اونٹ استعمال کیے جاتے تھے، تو انبیاء جب بھی آیا کرتے تو ایک خاص علاقے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رسانی کا اتنا تیز ہو گیا کہ ایک لمحے، ایک ثانیے میں کوئی بھی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور انہی کے دین کو، انہی کی احکامات کو، انہی کی شریعت کو قیامت تک فالو کیا جائے گا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں ان کے پاس آئے کوئی رسول، الا مگر، اب ما کا نہیں میں آیا ہے کیونکہ آگے الا کا استعمال ہو رہا ہے، تو نہیں ان کے پاس آئے کوئی رسول مگر کانوا، وہ تھے بھی اس کا یستہزئون، مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا بار بار کفر کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، تو اس لیے بچنا چاہیے انسان کو کسی بھی دین کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی انسان کا مذاق اڑانے سے بھی، کیونکہ یہ کفر کا شیوا رہا ہے اور یہ کفر کا طریقہ کار ہے۔ کذالک، اسی طرح، نسلکہ، سالہ کا یسلکو سے ہے، نسلکو ہم چلاتے ہیں، یعنی کہ کسی رستے پر چلا دینا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح داخل کر دیتے ہیں ان کے فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں استہزاء کو داخل کر دیا، ان کے وہ مذاق کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں یہ گھر کر گیا ہوتا ہے کہ وہ مذاق میں ہی ہر بات کو اڑا دیتے ہیں اور اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بھی اس پر، وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی، سنت الاولین، اس سے پہلے لوگوں کو بھی یہی سنت گزر چکی، یہی روش تھی، یہی طریقہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا، اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، بابا من السماء، آسمان کے دروازے، پتہ چلا کہ آسمان کے بھی دروازے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پر دروازے ہیں، ان کے اوپر کھول دیے جاتے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس میں وہ آتے جاتے، اس میں وہ اوپر چڑھا کرتے سارا دن، پھر بھی وہ کیا کہتے، لقالوا، ضرور وہ کہتے، انما، بے شک، صرف سکرت، باندھ دی گئیں، ابصارنا، ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی قوم ہے جس پر جو جادو کر دیا گیا، یعنی کہ وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، نعوذ باللہ، اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ماننا ہے اس نے ایک بھی نشانی دے کر مان جانا ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے ہزاروں نشانیاں دے کر بھی نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ماننے والے، قبول کرنے والے دل عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ یہیں پہ رکوع نمبر 1 مکمل ہوا، انشاءاللہ سورۃ ہجر کے رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔